قدرت سے سرفراز کیا ہے کہ کتنی طاقت میرے آقا کو جو ہے عطا کی گئی ہوگی، کہ کتنی طاقت و قدرت میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، مختار کل بنایا ہے۔ طاقت اس روح زمین کو ملی ہے تو رسول مکرم کی ذات سے ملی ہے، صدقہ آقا کی ذات سے اسے نصیب ہوا ہے۔ ارے اگر کوئی نابالغ خطیب، مسجد عزیزیہ کا خطیب اپنے خطاب میں یہ کہے کہ میں اسے نابالغ خطیب کہتا ہوں، کیونکہ میں اس کے خطاب کو سن چکا ہوں کہ اس کے اندر کوئی عالمانہ صلاحیت نہیں رہی، نابالغ خطیب ہے وہ، کوئی علمی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ نبی کے پاس پاور نہیں ہے۔ ارے اگر پاور نہیں ہے تو چاند کے تو ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ اگر پاور نہیں ہے تو ڈوبا ہوا سورج نکل کر کیسے آ گیا؟ اگر پاور نہیں ہے تو درخت زمینوں سے نکل کر نبی کے اشاروں پہ کیسے چلنے لگے؟ اگر پاور نہیں ہے نبی کی ذات میں تو کنکریے ان کے قدموں میں آ کر کیوں کلمہ پڑھنے لگے؟ اگر پاور نہیں ہے تو نبی نے جو بشارت دی کہ جا تو اپنے گھر میں جا کر دیکھ، تیری جو بیمار اپائل بیٹی پڑی ہوئی ہے تو جا کر دیکھ وہ صحیح و سلامت رہے گی۔ اگر نبی کی ذات میں پاور نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ ارے وہ تو نابالغ خطیب ہے، تو کیا خطاب کرنے لگا؟ تو کیا میرے آقا کی شان و عظمت کو بیان کرے گا؟ تیری اوقات نہیں کہ تو میرے پیارے آقا کی شان و عظمت کو بیان کرے۔ ارے لوگ کہنے لگے کہ تیرے میں دم ہے تو آ کر ہم سے مناظرہ کر، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ تو نابالغ ہے۔ میں اس کی جڑوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اس کی جماعت کے جو علماء ہے، میں تیار ہوں، تو آ جا، میں تیار ہوں۔ میں تیری جڑوں سے مخاطب کر کر کہہ رہا ہوں، جو اپنے آپ کو بڑے علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اکابر علماء کہہ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مفسر کہنے لگے، محدث کہنے لگے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ تو نابالغ خطیب ہے، اس کے نہ تقریر کا انداز ہے، نہ قرآن پڑھنے کا لہجہ اس کے پاس ہے، اس سے کیا کلام کیا جائے؟ میں جڑوں سے مخاطب ہوں۔ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اسی لیے بات کر رہا ہوں، پچھلے 4 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے، یہ نبی مکرم کا گستاخ ہے، یہ اولیاء کا گستاخ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ ان کے بارے میں بکواس بکتا ہے، ان کے بارے میں بکواس بکتا ہے، اور چھپ کر بیٹھ گیا جا کر۔ کس کے پاس جا کر تو چھپ کر بیٹھ گیا؟ کون تیری پشت پناہی کر رہے ہیں؟ میں ان سیاسی رہنماؤں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کی حمایت کی یا سیاسی سپورٹ اس کو دیا تو خبردار، یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ کس کو اقتدار پر لایا جائے، کس کو اقتدار سے گرا دیا جائے۔ بھلے تم ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں کا چہرہ بن کے مشہور ہو یا کچھ اور سیاسی چہرہ تم رکھتے ہو، تو یہ قوم تمہیں بتلا دے گی کہ جس طرح تم آج اقتدار پر ہو یا ہوگے، اگر تم اس کی پشت پناہی کرو گے، اس کی سیاسی امداد کرو گے، تو پھر عوام تیار ہے تمہاری حکومت کو گرانے کے لیے، عوام تیار ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ جس طرح تمہیں اقتدار پر بٹھایا گیا ہے، یہ ہمارے ہی ووٹوں سے تم اقتدار پر بیٹھے ہو یا بیٹھو گے، جو بھی ہو جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے یا سیاسی سپورٹ کر رہا ہے، تو خبردار یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے۔ یہاں کے عاشقان رسول کی رگوں میں، خونوں میں امام انوار اللہ فاروقی کا روحانی خون دوڑتا ہے، محدث دکن کا خون دوڑتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، خواجہ اجمیری کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم اس ملک میں گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی سیاست دان کہے یا کوئی ممبر رسول پر کھڑا ہو کر بکواس کرے تو اس کی اس ساری باتوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نابالغ خطیب ہے، میں اس کی جڑوں سے کلام کرتا ہوں کہ جو اس کے بڑے بن بیٹھے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آئیے، تیار ہے علماء اہل سنت، آئیے ہم تیار ہیں تم سے مناظرہ بات کرنے کے لیے اس مسئلے پہ، کہ یوں بات نہیں کہ کہہ دیا کہ نبی کے پاس پاور نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، جس زبان میں تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو ہم اس زبان میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زبانوں کو لگام دی جائے، زبانوں کو لگام دو۔ اور معافی نامہ بھی ایسا میڈیا پر آ کر مانگا گیا ہے کہ کہا کہ قوم میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم نے یہ بیٹھک کی، مرکز کے مکتب پہ طلب کیا گیا، اس لیے ہم نے یہ میٹنگ لگائی ہے۔ وہ معافی نامہ تیرے چہرے سے معافی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تیرے قول سے معافی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، مخالفت، گستاخی تیرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے،
تیرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، تو اس معافی نامے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو شریعت کا فیصلہ ہے، جو جامعہ نظامیہ نے فتویٰ جاری کیا ہے، اس منہج پر جو علماء سنت نے کہا ہے، اس منہج پر تجھے معافی مانگنی پڑے گی جب تیری معافی قبول کی جائے گی، ورنہ تیری معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم حیدرآباد کی پولیس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی کارروائی شروع کی جائے اور اس کو حراست میں لیا جائے، سخت سے سخت اسے سزا دی جائے۔ یہ حیدرآباد کے ہر شہری کا یہ پولیس سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے کچھ قانونی کارروائی کی جائے، تو لہذا قانونی کارروائی اس کے لیے کرنا ضروری ہے، قانونی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ تم کچھ کہہ دو اور یہ سمجھو کہ کوئی تمہارے خلاف بولے گا نہیں، تو یاد رکھو علماء اہل سنت نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہیں، چوڑیاں پہنانا ہم جانتے ہیں۔ ایک بار آ جاؤ، پھر چہرے سے چہرے فیس ٹو فیس مقابلہ ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کے اندر مردانگی باقی ہے، کون دلیلوں کا سمندر ہے، کون علم کا بادشاہ ہے، کون قرآن پہ مہارت رکھتا ہے، قرآن کو سمجھنے پر مہارت رکھتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ مفسرین ہماری جماعت میں ہے، امام بخاری ہماری جماعت میں ہے، امام مسلم ہماری جماعت میں ہے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی اہل سنت کے ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ پھر کس میں کتنا دم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق کو تسلیم کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔